قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے دو نام اکثر اکٹھے آتے ہیں، سمیع علیم۔ یہ سننے کا اور علم کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ یہ بڑا ملٹی لیئرڈ قسم کا سوال ہے. آپ اتنی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں؟ جی پہلے ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. یہ سارے علوم جو ہم یہاں بولتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے علوم کرنے کی چیزیں ہیں، سننے کی نہیں. اگر آپ ایک علم کے اوپر اس کو پریکٹس نہیں کریں گے تو وہ آپ کی روح کے اوپر بوجھ بن جائے گا، آپ کے اندر ڈپریشن پیدا ہو جائے گا، آپ کی صلاحیتیں خراب ہو جائیں گی اگر آپ ایک علم کو سنتے ہیں لیکن اپنے نفس کو ڈسپلن کر کے اس علم پہ چل نہیں سکتے. تو آپ جتنا میرے سے سنتے جائیں گے اتنے اپسیٹ ہوتے جائیں گے اگر اس کو کریں گے نہیں تو. یہ جو ڈپریشن کی بیماری ہے، یہ کس چیز کی بیماری ہے؟ یہ ان ایکٹیویٹی کی بیماری ہے. یہ انٹائٹلمنٹ کی بیماری ہے. ایک آدمی نے ٹی وی دیکھتے کہ انٹرنیٹ کو دیکھ کے سن کے ایک آدمی کو ایک عورت ہے اس کو کھچڑی پکانی نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور وہ سیاست ایسے ہونی چاہیے، سیاست ویسے ہونی چاہیے، روس کو یہ کرنا چاہیے، امریکہ کو یہ کرنا چاہیے. دیکھو، ہر آدمی کو یہ پتہ ہے وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں پتہ کھچڑی کیسے پکانی چاہیے. تو وہ ڈپریس نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ ڈپریس نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ اچھا، اب ایک آدمی کو پتہ ہے، اب اسی بات کو ایسے سمجھو، ایک آدمی کو پتہ ہے روس کے بادشاہ کو یہ کرنا چاہیے، پاکستان کے بادشاہ کو یہ کرنا چاہیے، سعودی عرب کے بادشاہ کو یہ کرنا چاہیے. پھر وہ کہتا ہے کہ یار مجھے کھچڑی پکانی ہے. اب اس کے اندر ایروگنس بھی آ گئی. یہ کوئی میری زندگی ہے کہ میں کھچڑی پکا رہا ہوں؟ یہ دیکھو میرا ابا دکاندار ہے، یہ دیکھو میرا ابا عام سا ڈاکٹر ہے، میرے ابے نے محنت کیوں نہیں کی، یہ کوئی شہزادہ کیوں نہیں بن گیا؟ وہ پھر ڈپریس ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کانوں سے، آنکھوں سے جو مشاہدہ کر رہے ہیں، کانوں سے جو سن رہے ہیں، وہ انفارمیشن کا، علم کا نہیں، انفارمیشن کا پہاڑ اس کے اندر چلا گیا ہے. اور اس کا اپنا نفس ایسا ہے کہ وہ صوفے سے اٹھ نہیں سکتا. ایک چھوٹا سا گھر کی صفائی کے لیے وہ صوفے سے اٹھ نہیں سکتا. اپنے امی ابو کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے وہ صوفے سے اٹھ نہیں سکتا. کیا مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس جنریشن کا پرابلم، جو اصل میں پرابلم ہے وہ کیا ہے. یہ جنریشن، یاد رکھو میری بات، یہ جو تم کہتے ہو جین زی وین زی، یہ سارا کچھ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، یہ جنریشن دنیا تباہ کر دے گی. یہ یاد رکھو میری بات، یہ میری پریڈکشن یاد رکھنا. میں نے جتنا اس جنریشن کو دیکھا ہے، یہ نکمی ترین جنریشن ہے میرے مشاہدے کی، میری زندگی کی. ان کے آباء و اجداد نے جو کچھ بنایا ہے یہ اس کو لٹائیں گے. یہ جنریشن ہر چیز کو آگ لگائے گی کیونکہ اس کو آتا کچھ نہیں ہے سوائے باتوں کے، اور سیکھنے پر بھی آمادہ نہیں ہے. یہ پیور نفس پرست جنریشن ہے، پیور، پوری دنیا کی. ان کو خبر بے تحاشا ہے، ہنر کوئی نہیں ہے. اور اس ہنر کے نہ ہونے کی وجہ سے
نہ ان سے شادیاں سنبھالی جائیں گی، نہ ان سے بچے سنبھالے جائیں گے، نہ ان سے جو جب یہ ڈاکٹرز بنیں گے نہ ان سے ہاسپٹل سنبھالے جائیں گے، نہ ان سے فوجیں سنبھالی جائیں گی، اور نہ ان سے ملک سنبھالے جائیں گے. اور یہ ساری کی ساری تباہی مچے گی گیمز کی وجہ سے اور یہ فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے. یہ بچے باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے یہ جو یورپ میں پلے ہیں وہ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے وہ افریقہ کے جنگلوں میں سے نکلے ہیں. جو پاکستان میں بڑے ہوئے ہیں وہ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جس طرح وہ امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں یا یورپ میں پیدا ہوئے ہیں. باتیں ایسے کرتے ہیں. ان کو باہر باغ میں جا کے کھڑا کرو، انہیں کو سورج کہاں سے نکلتا ہے ان کو یہ نہیں پتا. ان کو اس باہر کی دنیا، اصل دنیا جہاں پہ محنت ہوتی ہے، جہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے، جہاں سے انسان محنت کرتا ہے، جہاں سے انسان خدا شناسی سیکھتا ہے، دنیا شناسی سیکھتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر ایک اصل میں آسمان ہے. ان کے لیے آسمان وہی ہے جو اسکرین کے اوپر نظر آتا ہے. تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جنریشن کدھر جا رہی ہے. اب آپ نے میرے سے سوال کیا سمیع علیم. اب جو میں نے بولا اس میں بڑا علم چھپا ہوا ہے. آپ عبد السمیع بنے، آپ نے سن لیا جو میں نے کہا. اب آپ عبد العلیم بنیں گے کہ بس سننا کافی اور کریں گے کچھ بھی نہیں. عبد العلیم کا مطلب ہے عبد السمیع تو ہو گیا، بولنے والے نے بول دیا، سننے والے نے سن لیا، یہ تو ہو گیا عبد السمیع. آپ تینوں نے سن لیا. کیا اب آپ عبد العلیم بننے کے لیے تیار ہیں کہ بس یہ ایسے ہی خبر ہے، یہاں بیٹھ کے میرے سے سن لی، کہیں پہ اور جا کے کسی اور کے آگے بول دی، اور پھر کسی اور نے کسی اور کے آگے بول دی، اور کرنا کسی نے کچھ بھی نہیں ہے. عبد العلیم تو کچھ کرے گا نا. عبد العلیم گھر جا کے اس نصیحت کو یاد کر کے اپنے ہنر میں اضافہ کرے گا، اپنے فون کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھے گا، کوئی کتاب پڑھ لے گا، اپنے بچوں پہ توجہ دے دے گا، اپنی بیوی پہ توجہ دے دے گا، 10 منٹ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا، 10 منٹ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ جائے گا. کیا حال ہے امی جان؟ کیا حال ہے باجی؟ یہ جو عبد العلیم ہے نا، یہ اب دنیا میں ختم ہوتا جا رہا ہے. کہ جو سچ مچ میں نصیحت سنے اور اس کو سمجھ آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایویں ہی بلائنڈ فالوئنگ جس کو کہتے ہیں. اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے بلائنڈ فالوئنگ کا. اسلام میں تصور ہی نہیں ہے اندھے اعتقاد کا. اسلام میں ڈنڈے سے زبردستی کسی کو سمجھانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے کہ اے مکے کے شہریوں، مفہوم میں سمجھا رہا ہوں، تم کو نظر نہیں آتا، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ تم سب میں بہترین انسان ہے؟ تم اپنے اندر یہ اوصاف پیدا نہیں کرنا چاہتے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ نظر عین الیقین. تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ تم سب میں سب سے زیادہ نفیس ہیں، تم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں، تم میں سب سے زیادہ تمہارے مال کا خیال کرنے والے ہیں، یہ تم سے زیادہ تمہارے مال کے دیانتدار ہیں. امین کا یہ مطلب ہوتا ہے تمہاری عزتوں کے امین ہیں، تمہاری عورتوں کے عزتوں کے امین ہیں. تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تو تم نہیں چاہتے کہ تمہارے مرد ایسے ہوں، تمہاری عورتیں ایسے ہوں، تمہارے بچے ایسے ہوں، ان کی بھی تربیت ایسے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو
جب آپ تو اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ اندھا اعتقاد کے اوپر چلیں، آپ دیکھ کے چلیں، ہر چیز کو دیکھ کے سمجھیں۔ یہ جو بلائنڈ فیتھ ہے یہ عیسائیوں کا تصور ہے، یہ عیسائیوں کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ یہ جب انگریزی آئی ہے نا تو تمہارے اندر بلائنڈ فیتھ آیا، اسی لیے اس کی تمہیں کوئی اردو نہیں ملے گی، اندھا اعتقاد، اندھا ایمان۔ یہ انگریزی کا لفظ ہے، بلائنڈ فیتھ۔ اچھا کیوں ہے یہ؟ انگریزوں میں کیوں ہے یہ سارے انگریز بت پرست تھے، یہ عجیب و غریب قسم کے مذاہب ان کے ملکوں میں تھے۔ جب کرسچینٹی انگریزوں کے ملک میں گئی ہے، ٹھیک ہے، جب ٹرینٹی وہاں پہ پیدا ہوئی ہے، تمہیں پتا ہے کوئی نبی ٹرینٹی تو ٹیچ کر نہیں سکتا۔ جب یہ ادھر گئی ہے یورپ میں تو وہاں کے پادریوں نے وہاں پہ سکھایا کہ اندھا اعتماد کرو، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ کیا کنفیوژن ہے، یہ تین خدا ہیں، ایک دوسرے کا بیٹا ہے اور ایک اسپرٹ ہے، یہ کیا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بلائنڈ فیتھ کرو، فیتھ بلائنڈ ہوتا ہے۔ یہ ٹرینٹی پہ سوال نہیں کرو، تکون پہ سوال نہیں کرو، یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے، ایک اللہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا بیٹا ہوتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے، اس پہ اندھا اعتبار کرو، اس پہ اندھا اعتبار کرو، اس پہ اندھا، اس بات پہ اندھا اعتقاد کرو۔ اور اگر اب تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو تم نے چونکہ جہنم میں جانے سے ظاہر سی بات ہے سارے ڈرتے ہیں، کیونکہ جہنم کا مطلب پرانے وقتوں میں تکلیف ہوتا تھا۔ پرانے وقتوں میں جہنم کا مطلب تکلیف ہوتا تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ تو وہ جہنم سے صرف اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ ہاں ایک دن مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، تکلیف سے ڈرتے تھے کہ دنیا میں بھی تو سزا مل سکتی ہے، جس کو ہم لوگ عام اردو میں زبان میں مکہ فی عمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ تکلیف سے ڈرتے تھے، سادی زبان میں سمجھایا جاتا تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے یہ ٹرم یہاں آئی ہے ہمارے پاس، بلائنڈ فیتھ۔ پھر آپ کی تربیت میں بھی اس طرح کے لوگ آگے جنہوں نے آپ کو سمجھا نہیں سکے، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہم عربی بولتے تو نہیں ہے نا، تو ہمیں عربی کے ایکسپریشنز نہیں پتہ، تو ماں باپ بھی تنگ آ جاتے تھے، وہ بھی کہتے تھے بلائنڈ فیتھ، سارے آپ کو کہتے تھے بلائنڈ فیتھ۔ تو بس وہ بلائنڈ فیتھ کی ٹرم انگلش کی وجہ سے ہمارے اندر بھی علم جیسے جیسے کتاب کا علم، قرآن کا علم لوگوں کے دلوں میں سے ہٹتا چلا گیا، ویسے 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 بلائنڈ فیتھ کی ٹرم کہ بھائی ٹھیک ہے، بس جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرو۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرو۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ جملہ بھی ختم ہو جائے گا کہ جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرو، جیسے آپ کے اسکالر نے کہا ہے ویسے کرو، پھر یہ آ جائے گا۔ اور یہ ہر امت میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر امت میں۔ آپ کا کیا خیال ہے یہودیوں نے کیسے کتاب کو چینج کیا؟ کیسے کیا؟ جب اس کتاب میں سے روح نکل گئی۔ کتاب میں سے روح کیسے نکلتی ہے؟ یہ جو آپ کے تاکشوں پہ قرآن پڑھا ہوا ہے، اس میں سے تو روح نہیں نکل سکتی۔ روح کہاں سے نکلتی ہے؟ کتاب کا امین کون ہے؟ کتاب کا امین کون ہے؟ یہ جو 5 کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، ان کتابوں کا امین کون ہے؟ وہ صفحے جو آپ کے تاکشے پہ پڑے ہیں، اس کتاب کا امین کون ہے؟ اس کتاب کا صدق کس کے پاس ہے؟ اور اس کتاب کا امین کون ہے؟ میں دوبارہ وہی ٹرم یوز کر رہا ہوں، صادق اور امین۔
تو یہ جو اللہ کی کتاب ہے جو آپ کے تاکشے پہ پڑی ہے، اس کا صدق کس کے پاس ہے اور اس کتاب کا امین کون ہے؟ کیونکہ جس کے پاس اس کتاب کا صدق ہے اور جس کے پاس وہ کتاب امانت ہے، کتاب کی روح تو اس کے پاس ہے، لفظ آپ کے پاس ہیں، لفظ آپ کے تاکشے پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج مجھے بتاؤ اس کتاب کا صدق کس کے پاس ہے اور اس کتاب کا امین کون ہے؟ یہ ہیں اصحاب رضی تعالیٰ عنہ۔ پہلے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس کتاب کا صدق اور اس کتاب کے امین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے۔ پھر جب جنگوں میں وہ فوت ہوئے تو اس وقت جو خلیفہ تھے ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ اوئے اگر یہ تو لفظ رہ جائیں گے، یہ تو لفظ رہ جائیں گے، تو باقاعدہ ایک ٹیچنگ کا پروسیس کو تیز کیا گیا، کمپائلیشن کے پروسیس کو بھی تیز کیا گیا اور ٹیچنگ کے پروسیس کو بھی تیز کیا گیا کہ روح سمجھاؤ اس کی لوگوں کو۔ پھر ایک وقت آتا ہے ایک دن کے بعد کہ یہ روح آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے، اس کا صدق اور اس کے امین جو دل ہوتے ہیں، انسانوں کے قلب ہوتے ہیں، یہ وہاں سے اس کا نور نکل جاتا ہے، پھر لفظ رہ جاتے ہیں۔ جب لفظ رہ جاتے ہیں تو جو اس زمانے کے عالم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوگا اور اس آیت کا یہ مطلب ہوگا اور اس آیت کا یہ مطلب ہوگا، بس جب ہوگا ہوگا شروع ہو جاتا ہے نہیں، مجھے حق الیقین سے پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ، پھر ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوگا، ہوگا کا مطلب ہے میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے، چونکہ یہ ایسے ہوتا ہے اس لیے یہ ایسے ہوگا۔ اس طرح کرتے کرتے اس کتاب میں سے، ہر اللہ کی کتاب میں سے پھر صدق نکل جاتا ہے اور امانت نکل جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ پھر عوام کا پریشر ہوتا ہے، آسانیاں پیدا کرنی ہوتی ہیں، چلو ہاتھ نہیں کاٹ رہے تو پھانسی لگا دو، چلو ہاتھ نہیں کاٹ رہے تو 5 سال جیل ہی ڈال دو، یہ بھی سزا کا ایک طریقہ تو ہے ہی ہے، سزا کا طریقہ تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ اب وہ انسان کو سزا دے رہا ہے، اب اللہ کا اس سزا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جو کانسیکوینس، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہترین کانسیکوینسز جنریٹ کرنے تھے اس ثواب کے کام سے کہ تم نے زمین پر عدل قائم کر دیا، تو جو اللہ تعالیٰ نے کانسیکوینسز جنریٹ کرنے تھے اب وہ کانسیکوینسز نہیں ہیں، تو اب وہ ایک انسان ہے، اس نے دوسرے انسان کو تھپڑ مار دیا، اب یہ دو انسانوں کے آپس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو آپ کو انصاف کے اور عدل کے زمین کے اوپر جو فائدے ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر نظر کیسے آئیں گے؟ یہ ہے مطلب سمیع علیم کا۔ علم بغیر عمل کے آپ پہ بوجھ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اصحاب کیا کہتے تھے؟ سمعنا و اطعنا۔ یہ سمیع علیم آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر سن لیا ہے تو آپ اطاعت کریں گے، اطاعت سے مراد ہے کہ اس کو، اطاعت کا مطلب ہے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ پھر اولیاء کے لیے اس کا ایک علیحدہ مطلب ہوتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی بات آپ نے سن لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات علم ہے، بذات خود علم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر لفظ علم ہے۔
اللہ تعالیٰ علم کے بغیر نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ گپ شپ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ صرف علم بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہنستے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، وہ علم سے ہنستے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا ایک گہرا سا سوال کیا، کیونکہ وہ مجھے آپ کے سوال کرنے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ اصل میں گہری بات پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تو گہری بات تو اصل میں اس کے اندر یہ ہے کہ سمیع علیم پھر آپ کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ جہاں آپ گپ شپ جس کو کہتے ہیں اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں، اپنے من کے اندر اتنی پاکیزگی، اپنے اندر اپنے باطن میں اتنی پاکیزگی پیدا کر لیتے ہیں کہ مکمل طور پہ اندر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اس خاموشی میں اگر اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع علیم نے آپ کی طرف توجہ کی تو وہ تو الہام ہے، اور الہام علم ہے۔ تو اگر آپ کی اندر آپ کے من کے راز الراز میں اگر کوئی آواز آپ کو آ گئی تو وہ آواز بذات خود علم ہے، اور جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو سمیع علیم کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا۔ لیکن میں بولنے میں آپ کو اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں چھوٹی سی، اسی میں ایک علم کی بات ہے، جب پوچھ ہی لیا تو پھر میں پورا سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو انسان کے اندر ہزاروں آوازیں ہیں نا، جو یہ شیطان نے جال بنا ہوا ہے، جس کو آپ سوچ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں بیٹھا ہوا، یہ سوچیں شیطان ڈالتا ہی آپ کے سینے میں اس وجہ سے ہے کہ آپ کو اپنی اس اصل حالت کے بارے میں پتہ نہ لگے، کہ وہ ان ہزاروں آوازوں میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی جو انسان کے دل کی طرف توجہ ہوتی ہے اس کی طرف آپ کا دھیان نہ دے، آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ کو رہنمائی اور ہدایت کس وقت ملی۔ تو اندر سے خاموش رہنے کی پریکٹس کیا کرو، اندر سے، اور خیالوں کی دنیا میں نہ رہا کرو۔